خرم صاحب، این ایس سی کا اکنامک سیکیورٹی کے حوالے سے جو ایک جملہ ہے، مجھے لگتا ہے ایک بڑا وزن ہے اگر فوج کے اندر بھی یہ سوچ آ جائے، کیونکہ جہاں ہم پٹڑی سے اترے تھے، سیاسی ابتری پیدا ہوئی تھی، ہم اکنامک کولیپس کی طرف چلے گئے تھے 2017-18 آنورڈ، کبھی سمجھ لیں نہیں اس کے بعد آج تک کتنی حد تک ریئلائزیشن یہ موجود ہے؟ جی، ریئلائزیشن ایک بنیادی حقیقت کی وجہ سے آئی ہے کہ یہ جو تجربہ عمرانی تھا اس کا سب سے زیادہ نقصان ہم کہتے ہیں معیشت کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے، سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ میں اور پاکستان کی خارجہ تعلقات میں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پہلے بھی ہمارے پر مشکل وقت آتے ہیں بیلنس آف پیمنٹس کے حوالے سے، لیکن ہمیں ایک خاص چونکہ جغرافیائی ہماری امپورٹنس ہے، یا امریکہ کی موجودگی تھی افغانستان میں اور مغربی دنیا کی، تو کہیں نہ کہیں سے کسی ملک کی طرف سے کوئی سپورٹ مل جاتی تھی کہ ہم یہ مشکل جو دور تھا اس سے گزر آتے تھے۔ مشکل دور آپ کو معلوم ہے 1998 میں بھی جب نواز شریف نے ایٹم بم کا دھماکہ کیا تب ایک کرائسس آیا، نکل آئے ہم اس سے۔ اس طرح بعد میں بھی وقتاً فوقتاً اس طرح کے ایشوز آئے، لیکن اس دفعہ جو لیگیسی ہے عمران خان کی اور اس تجربہ عمرانی کی، جس میں آف کورس جو ہے اداروں کا بھی کچھ رول ہے، کہ پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ، چاہے وہ آئی ایم ایف ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، وہ چائنا ہے، وہ سعودی عرب ہے، وہ یو اے ای ہے، ٹرکی ہے، وہ اتنا بڑا بیڑا غرق ہی میں کہہ سکتا ہوں، انگریزی میں تو کلیپس کہنا چاہیے، انہدام ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک ایسی سچویشن میں ہیں کہ دنیا کا کوئی ادارہ، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، دوسرے جو ممالک ہیں جن سے ہم بائی لیٹرل بھی سپورٹ لیتے ہیں، وہ کوئی پاکستان کی کسی کمٹمنٹ کے اوپر، انڈر ٹیکنگ کے اوپر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور وہ جو جب یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی آپ سرٹن ایکشنز لیں گے تو اس کے اگینسٹ ہم آپ کو یہ سپورٹ کریں گے۔ یہ جو ریئلائزیشن ہے کہ یہ پاکستان میں یہ جو اب نیشنل سیکورٹی کمیٹی تک پہنچی ہے، اس لیے پہنچی ہے کہ یہ جو ہمارے خارجہ تعلقات اور ہمارے معاشی خارجہ یعنی فورن اکنامک ریلیشن اس سٹیج پر آ گئے ہیں کہ بالآخر ہمیں بہت سنجیدگی سے، جو اس وقت غور روزانہ ہم کام کر رہے ہیں، کہ اگر ہمیں جو ہے ایسی بیل آؤٹس نہیں ملیں گے تو ہم پاکستان کس طرح آگے چلے گا۔ یہ جو ریئلائزیشن ہے یہ اس جملے کے اندر آئی ہے کہ ہمیں اپنا گھر بہرحال ٹھیک کرنا ہے۔ فوج کی نئی قیادت اس کو فلی انڈرسٹینڈ کر رہی ہے۔ ان کو اب سمجھ نہیں، دیکھیے نا، ان کو بھی وہ سپورٹ نہیں مل رہی جو ان کو ملا کرتی تھی، جو ایشو تھا۔ اصل میں ایک چیز ہوئی ہے، میں اس کے اوپر کھل کے چاہوں گا اس پہ پروگرام میں بات کری جائے۔ امریکہ سے ہمیں بہت سپورٹ مل جاتی تھی، آئی ایم ایف کا پروگرام بھی پھنسا ہوتا تھا تو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہمیں سپورٹ کرتے تھے، ان کا 17% ووٹنگ شیئر ہے، اس سے ہمارا پروگرام نکل جاتا تھا۔ اس دفعہ آئی ایم ایف کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسوسیٹ کر دی ہیں سارے دوستوں نے۔ آئی ایم ایف کہتا ہے یہ کرو گے تو دیں گے، امریکہ بھی کہتا ہے وہ ویٹ کر لیں۔ سعودیز پیچھے ہٹ گئے ہیں کیونکہ عمران خان نے ایک دفعہ ان کو بھی ڈچ کیا۔ سعودی عرب سے امداد لے کے پھر کہتے ہیں میں ملیشیا جا رہا ہوں، میں انڈونیشیا جا رہا ہوں، ان کو چھوڑ دیا، دوسرا بلاک بنائیں گے۔ وہ بھی پیچھے ہٹ گئے جہاں سے ہمیں مدد مل رہی تھی۔ تو اب تو ہم اور دیکھیے نا، ہمارا جو دوست ملک چین ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا آئرن ملک ہے، ہمارا بردر ہے، اب چین کے اوپر آپ ان کی جو ریلیشن شپ ہے اس کو اب ایکسپلائٹ نہیں کرنا ہمیں۔ اس کی بھی ایک لمٹ ہے نا جی، ان کی امداد کی، اور غالباً ہم اس کے قریب پہنچے، شاید اب ابھی ایگزاسٹ نہیں ہوئے لیکن قریب آ گئے ہیں۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے معاملات کو درست کریں، اپنی کنزمپشن کو گھٹائیں، انرجی کنزمپشن کو گھٹائیں، بہتر جو طریقے ہیں کنزمپشن کے اس طرف جائیں۔ تو یہ ساری جو اب ہمیں پوری دنیا سے جو لیکچر مل رہے ہیں کہ بھی اپنا گھر ٹھیک کریں۔ اب ہم دنیا کے پاس جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں اتنا سیلاب آیا ہے، $30 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان کو بہت نقصان ہوا ہے، پاکستان کو ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن کیا پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے، عوام جن کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کا جو ریئلائزیشن ہے کہ پہلے کی طرح نہیں چلے گا۔ اور یہ صرف ریئلائزیشن پاکستان کی تو ایک مخصوص جغرافیائی صورتحال ہے جس کی بنیاد پہ یہ ایک ایشوز ہے کہ 2021 میں امریکہ یہاں سے نکل گیا اور اس کے بعد اس کو پاکستان کی اس طرح ضرورت نہیں رہی جو جس طرح تھی۔ ایشو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر گیس اور انرجی پرائسز جو ہیں، جو کنزیومر پرائسز ہیں، وہ 400 سے 500 گنا بڑھی ہیں۔ پوری دنیا چیخ رہی ہے۔ پوری دنیا میں جو ہے وہاں بہت سارے ملکوں کے جو شمالی علاقے زیادہ ٹھنڈ والے ہیں، وہاں وہ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی، وہ اشتہار چلا رہے ہیں کہ جی پلیز گھر کے اندر کوٹ پہنے، اپنی ہیٹنگ جو ہے نا اس کو تیز نہ کریں۔ تو ہمیں بھی یہ ریئلائزیشن کہ نہ صرف انرجی سیکٹر بہت بڑا سیکٹر ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اوور آل
ہمیں اپنی چادر کے اندر رہنا سیکھنا ہے. اور یہ 2022 ایک ایسا سال تھا جس میں پاکستان کے تمام اداروں کو، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو، حکومتوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ہماری مخصوص جغرافیائی صورتحال کی بنیاد پر ہمیں دنیا سے جو سپورٹ ملتی تھی، اب اگر وہ نہیں ملے گی تو ہم کیسے آگے چلیں گے.